السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تمام ویڈیوز کے اپڈیٹ کے لیے سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں۔ تو آئیے سنتے ہیں وادی کشمیر اور پر اسرار محل کی سچی کہانی۔ تو دور کسی گاؤں میں کچھ غریب لوگوں کی بستی تھی، جہاں وہ لوگ اپنی بکریاں اور بھینسوں کو چراتے تھے اور اس سے ان کا گزر بسر ہوتا تھا۔ اور اس گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا جس کا نام تھا ابرام۔ وہ بہت غریب تھا اور لکڑیاں کاٹ کے شہر میں بیچا کرتا تھا، اور جب وہاں سے فارغ ہوتا تو اپنی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا مہک۔ تو جب بھی ابرام لکڑیاں بیچنے شہر جایا کرتا تھا تو مہک اپنے باپ کی بکریاں چرانے کے لیے چلی جایا کرتی تھی، تاکہ اس کا باپ جب واپس آئے تو اسے آرام کرنے کا موقع مل جائے۔ یہ دیکھ کے ابرام بہت خوش ہوا تھا کہ اس کی بیٹی اس کا بہت خیال رکھتی ہے اور اس سے بہت پیار کرتی ہے۔ پھر ایک دن جب وہ ایسے ہی شہر لکڑیاں بیچنے گیا تو مہک ہمیشہ کی طرح اپنی بکریاں نکال کے چرانے کے لیے پہاڑی کے پاس چلی گئی اور سب بکریاں کھول دیں اور ان کو کھیلتے ہوئے دیکھنے لگی۔ پر اس نے دیکھا کہ ان سب میں سے ایک بکری ایک درخت کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی ہے۔ تو کچھ دیر تو وہ سوچنے لگی کہ وہ خود سے واپس آ جائے گی، پر کافی وقت گزرنے کے بعد جب وہ بکری واپس نہ آئی اور مسلسل درخت کو دیکھ رہی تھی تو مہک کو ڈر لگنے لگ گیا اور وہ اس بکری کو آواز دینے لگی، پر بکری تو اس کو جیسے سن ہی نہ رہی ہو۔ تو مہک ڈرتے ڈرتے اس کے پاس گئی، اور جب اس نے درخت پر دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ تو مہک نے اس بات کو نظر انداز کر کے بکری کے کان کو پکڑا اور سب بکریوں کو بھی واپس گھر لے آئی۔ پھر اگلے دن دوبارہ وہ بکریاں چرانے پہاڑ کے پاس گئی۔ اب اس نے دیکھا کہ دوبارہ اس کی وہی بکری اس درخت کے پاس کھڑی ہو گئی۔ اب اسے ڈر لگنے لگا۔ وہ پھر دوبارہ اس بکری کو پکڑنے کے لیے گئی تو اس نے دیکھا کہ وہاں ایک پھول پڑا تھا جو بہت حسین تھا، پر وہ بہت اونچی جگہ پر تھا۔ تو اس نے سوچا کہ یہ بکری اسے ہی دیکھتی ہوگی، اور کیوں نہ دیکھتی، کیونکہ وہ پھول تھا ہی اتنا خوبصورت۔ اب مہک نے سوچا کہ وہ اس پھول کو کیسے اتار پائے گی، وہ تو بہت اوپر ہے۔ تو اس نے مایوس ہو کر اپنی بکری کو پکڑا اور واپس آنے لگی۔ اب جیسے ہی وہ مڑی تو تیز ہوا چلنے لگی اور وہ پھول نیچے زمین پر آ گرا، اور درخت کی پتوں کی شور کی وجہ سے مہک نے جب مڑ کے دیکھا تو وہ پھول زمین پر دیکھ کے اسے بہت خوشی ہوئی، اور اس نے یہ خیال بھی نہ کیا کہ اب تو ہوا بھی رک گئی ہے۔ اس نے بس وہ پھول لیا اور خوشی خوشی واپس اپنی بکریوں کو لے کے گھر آ گئی۔ اب وہ اگلے دن جب نیند سے اٹھی تو اس نے دیکھا کہ ویسے ہی پھول اس کے سامنے بچھے پڑے تھے۔ اس کو تھوڑا عجیب لگا، پر اس نے سوچا کہ شاید میرے بابا میرے لیے یہ پھول لائے ہوں گے۔ تو وہ اپنے بابا کے کمرے میں بھاگی، اور جیسے ہی اس نے دیکھا تو بابا کے کمرے میں تو کوئی تھا ہی نہیں، پر مہک کی آواز سن کے مہک کی امی اس کے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ کیا بات ہے، آج تم بہت خوش لگ رہی ہو۔ تو اس نے کہا، میرے بابا میرے لیے جو اتنے سارے پھول لائے ہیں وہ دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، اور میں بابا کو شکریہ کرنے آئی تھی۔ بابا کہاں ہیں؟ اس بات پر مہک کی امی تھوڑا چونک اٹھی اور کہا، کیسے پھول؟ اور تمہارے بابا تو کل سے گھر واپس ہی نہیں آئے، اور چلو مجھے وہ پھول دکھاؤ۔
تو مہک نے کہا آپ مجھ سے مذاق کر رہی ہیں؟ آئیں میں آپ کو پھول دکھاتی ہوں۔ اور یہ کہہ کر مہک کمرے میں آئی اور اس نے دیکھا کہ کمرے میں تو وہی ایک پھول تھا جو وہ کل لائی تھی، اس کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ یہ دیکھ کر وہ اداس ہو گئی اور اس کی امی نے کہا کہ تم نے یقیناً سپنا دیکھا ہوگا۔ میری بیٹی چلو تم منہ ہاتھ دھو لو اور میں تمہارے لیے کھانا بنا دیتی ہوں۔ اب مہک سوچتی رہی اور ہاتھ دھونے چلی گئی۔ جب وہ واپس کمرے میں آئی تو اس نے دیکھا وہاں اس کا جو پسند کا کھانا تھا وہ پڑا ہوا تھا۔ اب وہ یہ دیکھ کے بہت خوش ہوئی اور کھانے لگی۔ اب وہ کھا ہی رہی تھی تو اس کی امی نے مہک کو آواز لگائی کہ بیٹا کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، نیچے آ جاؤ۔ وہ سوچنے لگی شاید اس کی امی نے کچھ اور بھی اس کے پسند کا پکایا ہے، تو وہ یہ سب چھوڑ کے نیچے بھاگی اور کہا آپ نے آج اتنا سب کچھ کیوں بنایا ہے؟ تو اس کی امی نے کہا یہ ناشتہ تو میں روز بناتی ہوں، اس میں ایسا نیا کیا ہے؟ تو مہک نے بتایا کہ آپ نے میرے کمرے میں جو میری پسند کی چیزیں بنا کے رکھی تھیں وہ بھی میں کھا چکی ہوں، اب مجھ سے اور نہیں کھایا جائے گا۔ تو مہک کی امی نے کہا بیٹا آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں نے تو کچھ تمہارے کمرے میں نہیں رکھا، چلو مجھے دکھاؤ کہاں ہے وہ کھانا۔ اب جیسے ہی وہ کمرے میں گئی تو مہک نے دیکھا کہ وہاں تو کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی۔ تو مہک ڈرنے لگی اور امی سے لپٹ گئی۔ تو اس کی امی نے کہا بیٹا تمہیں وہم ہوا ہے، تم ناشتہ کر لو اور پھر باہر جا کر کھیلو۔ یہ سوچ کر وہ تھوڑا ناشتہ کر کے اپنی بکریوں کو کھول کے پہاڑی کی طرف جانے لگی، پر اس دن اس کی بکریاں آپس میں ہی کھیل رہی تھیں اور مہک اسی درخت کو دیکھ رہی تھی جہاں اس کی بکری جا کے کھڑی ہو جاتی تھی۔ اب وہ وہیں دیکھ رہی تھی کہ اچانک اسے آواز آئی مہک، تو وہ چونک گئی کیونکہ کچھ دیر پہلے تک تو اس کے آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ جیسے ہی مڑی تو وہاں ایک لڑکا کھڑا تھا۔ اس نے مہک سے پوچھا کہ کیا ہم دونوں کھیلیں؟ آپ کیوں اداس بیٹھی ہو یہاں؟ تو مہک نے اسے انجان سمجھ کے کچھ نہ بتایا اور اپنی بکریوں کے پاس جانے لگی۔ تو اس نے دیکھا کہ ایک آندھی سی چلنے لگی اور اس کی بکریاں یہاں وہاں بھاگنے لگیں۔ اب وہ حیران اور پریشان ہو گئی اور سوچنے لگی کہ کیا کروں۔ تو اسے دوبارہ آواز آئی کہ مہک میں تمہاری مدد کروں ان بکریوں کو سنبھالنے میں۔ اب مہک کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی مدد لینی پڑی۔ اب ان دونوں نے مل کے سب بکریوں کو اکٹھا کیا اور کچھ دیر میں آندھی بھی رک گئی۔ تو مہک نے اس لڑکے سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہو؟ میں نے آپ کو یہاں کبھی نہیں دیکھا۔ تو اس لڑکے نے بتایا کہ میں پاس والے گاؤں سے آیا ہوں۔ تو وہ دونوں کچھ دیر بات کرتے رہے اور مہک واپس اپنے گھر آ گئی اور اب اس کے بابا بھی واپس گھر آ گئے تھے۔ وہ یہ دیکھ کے بہت خوش ہوئی اور وہ دن کی ساری باتیں بھول گئی۔ پھر مہک اپنے کمرے میں چلی گئی تو مہک کی امی نے مہک کے بابا کو صبح کا سارا قصہ سنایا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم مہک کو کچھ دن کے لیے باہر نہیں جانے دیں گے، وہ تھک جاتی ہے اور شاید اسی وجہ سے اسے ایسے خیال آتے ہیں۔ اب اگلے دن مہک بکریاں چرانے جانے لگی تو مہک کے بابا نے کہا کہ اب تم گھر رہو، کچھ دن میں گھر پر ہوں اس لیے بکریاں میں چرایا کروں گا اور آپ آرام کرو گی۔ پر مہک نے کہا کہ میں ایسا کرتی ہوں آپ کے ساتھ چلتی ہوں، ورنہ گھر پر رہ کے میں اداس ہو جاؤں گی۔ تو اس کے بابا نے مہک کی بات مان لی
اور اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ مہک اور اس کے بابا جب پہاڑ کے قریب پہنچے تو دونوں ساتھ بیٹھ گئے اور باتیں کرنے لگے۔ اتنے میں مہک نے دیکھا کہ اس کا دوست دور کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، تو اس نے اپنے بابا سے کہا، یہ میرا نیا دوست ہے، اس نے میری مدد کرائی تھی بکریوں کو سنبھالنے میں، اور وہ اس لڑکے کی طرف چلی گئی۔ یہ دیکھ کے اس کے بابا تھوڑے پریشان ہوئے کہ جس طرف مہک اشارہ کر رہی تھی وہاں تو کوئی نہیں تھا، پر مہک اس دوست کے پاس چلی گئی اور باتیں کرنے لگی۔ اب اس کے بابا نے مہک کو زور سے آواز لگائی۔ جیسے ہی مہک نے اپنے بابا کو پیچھے مڑ کے دیکھا کہ اس کے بابا بہت پریشان ہیں، یہ دیکھ کے وہ رک گئی، لیکن اس نے جیسے ہی اپنے دوست کی طرف مڑ کے دیکھا تو وہاں پر تو کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ یہ دیکھ کے ایک دم بے ہوش ہو گئی۔ پھر جب مہک کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ وہ اپنے گھر میں ہے اور اس کی رشتہ دار سب اس کے سامنے ہیں۔ یہ دیکھ کے مہک جیسے چونک گئی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ یہ سب اس نے شاید خواب دیکھا ہے، پر یہ سب تو حقیقت تھا۔ مہک کے بابا نے کہا کہ آپ کی طبیعت خراب تھی اور اب آپ ٹھیک ہو، اور ہم آپ کی شادی کرنے والے ہیں آپ کے کزن کے ساتھ۔ یہ سن کے مہک تھوڑا حیران ہوئی، پر سب اس کے ساتھ باتیں کرنے لگے تاکہ اس کا دھیان کہیں اور لگا سکیں۔ اب اس بات کو 4 دن گزر گئے تھے اور مہک کی طبیعت خراب سے خراب ہوتی جا رہی تھی اور سب رشتہ دار بھی آئے ہوئے تھے۔ مہک کا یہ حال دیکھ کے پریشان ہو گئے تھے۔ اتنے میں مہک اچانک سے اٹھی اور بولی، امی مجھے بھوک لگی ہے۔ یہ سن کے اس کی امی بولی کہ تم لیٹی رہو، میں تمہیں تازہ کھانا بنا کر دیتی ہوں۔ اب مہک اپنی خالہ کے ساتھ بیٹھی تھی کہ اچانک مہک کو کھانے کی خوشبو آنے لگی۔ اس نے دیکھا تو وہی لڑکا اس کے سامنے کھانا لے کے حاضر ہو گیا۔ اب اس لڑکے کو دیکھ کے مہک بولی، تم میرے گھر کے اندر کیسے آ گئے اور تم کون ہو؟ تو وہ لڑکا بولا کہ میں تمہارا دوست ہوں، پہلے تم کھانا کھا لو پھر میں تمہیں سب بتاتا ہوں۔ مہک نے کہا، نہیں مجھے تم سے ڈر لگ رہا ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اور یہ سب باتیں اس کی خالہ سن رہی تھیں اور وہ حیران تھیں کیونکہ وہاں پر تو ان کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ پھر مہک نے اپنی خالہ سے کہا کہ آپ یہاں سے چلی جائیں، تو وہ اس کے کمرے سے باہر آ گئیں۔ اب اس نے دوبارہ پوچھا کہ تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ وہ بولا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، وہ پھول تمہارے کمرے میں نے ہی رکھے تھے اور وہ کھانا بھی تمہارے لیے تمہاری پسند کا میں ہی لایا تھا۔ تو مہک بولی، پر میری تو 3 دن بعد شادی ہونے والی ہے۔ تو اس نے کہا، کیا میں شادی رکوا دوں؟ تو وہ بولی کہ ایسا کچھ مت کرنا۔ ابھی یہ سب باتیں چل ہی رہی تھیں کہ اذان کی آوازیں آنے لگیں۔ اب اس لڑکے نے اجازت مانگی اور اگلے دن آنے کا وعدہ کر کے چلا گیا۔ اتنے میں مہک کی ماں کھانا لے کے آئیں تو مہک نے اپنی ماں کو سب باتیں بتائیں اور کہا کہ مجھے یہ لڑکا کوئی اور مخلوق لگ رہا ہے۔ یہ سب سن کے اس کی امی پریشان ہو گئیں۔ اب شام کو دلہے کی طرف سے رشتہ دار آئے اور انہوں نے آ کے بتایا، ہمارے بیٹے سے آج کوئی لڑکا ملنے آیا تھا اور وہ اسے دھمکی دے کر گیا ہے کہ اگر اس نے مہک سے شادی کی تو وہ اسے جان سے مار دے گا، تو اس لیے ہم رشتہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ باتیں کر کے وہ لوگ واپس چلے گئے۔ اب سب لوگ پریشان تھے کہ اچانک سے مہک کے کمرے سے آواز آنے لگی۔ اس کے گھر والوں نے دیکھا کہ مہک کسی سے بات کر رہی ہے، اور جیسے ہی سب اندر آئے تو مہک نے بتایا کہ میں اس سے بات کر رہی ہوں، کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ اس کی امی نے مہک سے کہا، تم کس کی بات کر رہی ہو؟ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اب یہ پاگلوں والی باتیں چھوڑو اور تھوڑی دیر آرام کرو۔ اتنی دیر میں دوبارہ وہ لڑکا غائب ہو گیا اور اگلے دن آنے کا وعدہ کر گیا۔
جیسے ہی وہ غائب ہوا تو اس نے اپنی امی کو بتایا کہ یہ کوئی جن ہے جو مجھ پہ عاشق ہو گیا ہے، اور وہ کہاں ملا تھا اور اس سے کیسے بات شروع ہوئی اس نے سب بتایا۔ تو مہک کے چاچا نے مہک کی امی اور بابا سے کہا کہ آپ لوگ پریشان نہ ہو، اور اب جب اگلے دن وہ لڑکا آئے تو اسے کہنا کہ تم اگر واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو تو پہلے میرے چاچا سے مل لو۔ مہک نے یہی کیا۔ اگلے دن جیسے ہی لڑکا ملنے آیا تو مہک نے اس سے کہا، اگر تم مجھ سے پیار کرتے ہو اور شادی بھی کرنا چاہتے ہو تو میرے گھر والوں سے ملو اور میرے چاچا کو راضی کرو، وہ گھر کے باہر کھڑے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ان سے جا کے مل لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ مہک کے کمرے سے باہر چلا گیا۔ اب باہر باغ میں مہک کے چاچا بیٹھے تھے تو وہ انسانی شکل میں ان کے سامنے آیا اور کہنے لگا کہ میں آپ کی مہک سے محبت کرتا ہوں اور شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو مہک کے چاچا نے کہا کہ اگر تم واقعی مہک سے محبت کرتے ہو تو میں تمہاری شادی کروانے کو تیار ہوں، پر میری ایک شرط ہے۔ اس لڑکے نے کہا، مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے۔ تو مہک کے چاچا نے کہا، تم فجر سے پہلے پہلے مہک کے لیے ایک شاندار شاہی محل بناؤ۔ اگر تم نے یہ کر لیا تو ہم تمہاری شادی مہک سے کر دیں گے، پر اگر تم یہ نہ کر پائے تو تم اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو گے اور کبھی تنگ نہیں کرو گے۔ اس لڑکے نے کہا، میں راضی ہوں، اور اب میں اور مہک اسی محل میں رہیں گے۔ یہ کہہ کر اس لڑکے نے اجازت لی اور چلا گیا۔ اب جب رات ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ پہاڑ پر ایک شاندار محل تیار ہو رہا ہے جس کو تیار کرنے والے نظر نہیں آ رہے۔ سب لوگ یہ دیکھ کے حیران تھے۔ اب اس کے چاچا تو جانتے تھے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اور اپنی بچی کو کیسے بچانا ہے اس جن سے۔ وہ رات کے آخری پہر ہونے کا انتظار کرتے رہے اور دعائیں کرتے رہے کہ کسی طرح اس جن کو تھوڑی اور دیر لگ جائے اور ان کی بچی بچ جائے۔ خیر رات کے 2:30 بج رہے تھے تو انہوں نے اپنے ایک دوست سے کہا کہ تم مندر کی گھنٹی بجانا شروع کرو، پر وہ حیران تھا کہ مہک کے چاچا نے مجھے ایسا کرنے کو کیوں کہا، اور خود مسجد میں چلا۔ جیسے ہی چاچا کے دوست نے مندر کی گھنٹی بجائی، مہک کے چاچا نے اذان فجر دینا شروع کر دی۔ یہ دیکھ کے سارے جنوں نے اپنے کام کو روک دیا۔ اب یہ سب ڈر کے مارے گھر میں ہی رہے اور کوئی باہر نہیں آیا۔ خیر اب صبح ہوئی تو وہ لڑکا انسانی شکل میں مہک کے کمرے میں آ گیا۔ اسے دیکھ کے مہک ڈر گئی تو وہ بولا کہ ڈرو مت، میں آخری بار تمہیں دیکھنے آیا ہوں۔ میں تم سے دور جا رہا ہوں، جس کا میں نے وعدہ تمہارے چاچا سے کیا تھا، پر اگر تمہیں کوئی پریشانی ہو یا مصیبت ہو تو تم اس درخت کے پاس آ جانا جہاں سے تمہیں وہ پھول ملا تھا، اور میں بغیر تمہاری اجازت کے کبھی اس علاقے کی طرف نہیں آؤں گا۔ وہ محل میں نے تمہارے لیے بنایا ہے تو تم اس کی مالک ہو۔ وہ جب یہ سب باتیں کر رہا تھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو صاف نظر آ رہے تھے، اور یہ بول کے وہ اچانک سے غائب ہو گیا۔ یہ دیکھ کے مہک پرسکون ہو گئی اور خدا کا شکر ادا کرنے لگی۔ اب کچھ دنوں کے بعد جب مہک کا ڈر کم ہوا تو وہ محل دیکھنے کے لیے گئی تو اس نے دیکھا کہ وہ بہت شاندار محل تھا، اور اس محل میں جن پتھروں کا استعمال ہوا تھا وہ بہت ہی نایاب تھے۔ سب حیران تھے کہ یہ پتھر کہاں سے لائے گئے ہیں، اور وہ محل لگ بھگ بن چکا تھا۔ اگر مہک کے چاچا سمجھداری سے جلدی اذان نہ دیتے تو جن اپنی شرط جیت جاتا۔ تو یہ تھی کہانی ایک عاشق جن کی جو عاشق تھا ایک آدم زادی پر، اور جسے اس سچی کہانی میں شک ہو تو وہ محل آزاد کشمیر کے دارالخلافہ مظفر آباد سے کچھ کلومیٹر کی دوری وادی نیلم میں واقع ہے۔